أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ سب تعریف خدا ہی کو سب طرح کی تعریف خدا ہی کو سزاوار ہے جو تمام مخلوقات کا پروردگار ہے۔ بڑا مہربان نہایت رحم والا، انصاف کے دن کا حاکم، اے پروردگار ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ ہم کو سیدھے رستے چلا، ان لوگوں کے رستے جن پر تو اپنا فضل و کرم کرتا رہا، نہ ان کے جن پر غصے ہوتا رہا اور نہ گمراہوں کے۔ آمین۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذین یؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون
الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأوتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون الف لام میم یہ کتاب قرآن مجید، اس میں شک نہیں کہ کلام خدا ہے، خدا سے ڈرنے والوں کی رہنما ہے، جو غیب پر ایمان لاتے اور آداب کے ساتھ نماز پڑھتے اور جو کچھ ہم نے ان کو عطا فرمایا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ غیب پر ایمان لانا اور آداب کے ساتھ نماز پڑھنا اور اللہ نے جو کچھ بھی عطا فرمایا ہے ان میں سے خرچ کرنا، یعنی زکوٰۃ دینا اور حلال چیزوں پہ خرچ کرنا۔ اور جو کتاب اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم پر نازل ہوئی اور جو کتابیں تم سے پہلے پیغمبروں پر نازل ہوئی سب پر ایمان لاتے اور آخرت کا یقین رکھتے ہیں۔ اگلی بات ہے کہ ہمیں قرآن پر ایمان لانا ہے، جیسے کہ ایمان لانے کا حق ہے۔ اگر ہم کسی چیز پہ ایمان لاتے ہیں، کسی چیز کو بلیو کرتے ہیں تو ہم اس کا کہنا مانتے ہیں، تو ہمیں کتاب کا کہنا ماننا ہے۔ اور ان کتابوں پر جو پہلے پیغمبروں پہ نازل ہوئی ہیں، تورات، زبور اور انجیل، اور آخرت کا یقین رکھتے ہیں۔ بے شک یہی لوگ اپنے پروردگار کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی نجات پانے والے ہیں۔ تو اگر کبھی ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہاؤ ٹو گیٹ سکسیڈ ان لائف، تو اللہ تو ہمیں بتا رہے ہیں، دوسرے ہی سورہ میں بتا رہے ہیں قرآن کی، کہ کون لوگ ہیں جو ہدایت پر ہیں اور کون لوگ ہیں جو نجات پانے والے ہیں۔ ہم لوگ صرف دنیا کے کانٹیکس میں سوچتے ہیں that how we will get succeed، but اللہ تو دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب ہونے کا طریقہ بتاتے ہیں۔ وہ طریقے کچھ ہیں ہمارے پاس، ہم نوٹ ڈاؤن کر سکتے ہیں۔ پہلا ہے غیب پر ایمان لانا، دوسرا آداب کے ساتھ نماز پڑھنا، صرف نماز پڑھنا is not the thing، آداب کے ساتھ نماز پڑھنا۔ تیسری چیز اللہ نے جو عطا فرمایا ہے اس میں سے خرچ کرنا ہے۔ چوتھی چیز جو کتاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے یعنی کہ قرآن، اس پہ اور اس سے پہلی جو کتابیں آئی ہیں پیغمبروں پہ ان پر ایمان لانا۔ پانچواں آخرت کا یقین رکھنا۔ یہ 5 چیزیں اگر ہم اپنی زندگی میں لا دیں تو اللہ کہتے ہیں یہی لوگ اپنے پروردگار کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی نجات پانے والے ہیں۔ جو لوگ کافر ہیں انہیں تم نصیحت کرو یا نہ کرو ان کے لیے برابر ہے، وہ ایمان نہیں لانے والے۔ خدا نے ان کے دلوں اور کانوں پر مہر لگا رکھی ہے اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا ہے اور ان کے لیے بڑا عذاب تیار ہے۔ اور بعض لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم خدا پر اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، حالانکہ وہ ایمان نہیں رکھتے ہیں۔ یہ اپنے پندار میں خدا کو اور مومنوں کو چکمہ دیتے ہیں
مگر حقیقت میں اپنے سوا کسی کو چکمہ نہیں دیتے اور اس سے بے خبر ہیں۔ ان کے دلوں میں کفر کا مرض تھا، خدا نے ان کا مرض اور زیادہ کر دیا، اور ان کے جھوٹ بولنے کے سبب ان کو دکھ دینے والا عذاب ہوگا۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ ڈالو تو کہتے ہیں ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ جیسے کہ ٹرمپ پوری دنیا میں وار کو اگنائٹ کرتے ہیں، شروع کرتے ہیں، اور جو ایگریسو کنٹری ہے اس کو سپورٹ کرتے ہیں، اور پھر بعد میں کہتے ہیں وی آر دا پیس میکرس اینڈ وی نیڈ نوبل پرائز فار دیٹ۔ دیکھو یہ بلا شبہ مفسد ہیں لیکن خبر نہیں رکھتے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جس طرح اور لوگ ایمان لے آئے ہیں تم بھی ایمان لے آؤ تو کہتے ہیں بھلا جس طرح بے وقوف ایمان لے آئے ہیں اسی طرح ہم بھی ایمان لے آئیں۔ سن لو کہ یہی بے وقوف ہیں لیکن نہیں جانتے۔ اور یہ لوگ جب مومنوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے ہیں، اور جب اپنے شیطانوں میں جاتے ہیں تو ان سے کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور پیروان محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے تو ہم ہنسی کیا کرتے ہیں۔ ان منافقوں سے خدا ہنسی کرتا ہے اور انہیں مہلت دیے جاتا ہے کہ شرارت و سرکشی میں پڑے بہک رہے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت چھوڑ کر گمراہی خریدی، تو نہ تو ان کی تجارت ہی نے کچھ نفع دیا اور نہ وہ ہدایت یاب ہی ہوئے۔ ان کی مثال اس شخص کی سی ہے کہ جس نے شب تاریک میں آگ جلائی، جب آگ نے اس کے ارد گرد کی چیزیں روشن کی تو خدا نے ان کی روشنی زائل کر دی اور ان کو اندھیروں میں چھوڑ دیا کہ کچھ نہیں دیکھتے۔ ہم اس چیز کو امیجن کر سکتے ہیں، سپوز ہم کسی گھنی جنگل میں گم ہو گئے ہیں اور وہاں پہ رات، کالی رات ہو گئی ہے اور ہمارے پاس روشنی کا کوئی سامان نہیں ہے، آسمان بھی تاریک ہے، اور خدا نے جیسے تیسے ہمیں ایک طریقہ بتایا، ایک طریقے سے ہم نے آگ کو جلا لیا۔ جیسے ہو سکتا ہے پتھر، دو پتھروں کو رگڑ کے ہم نے آگ جلا لی، اور جیسے ہی آگ چلی ہماری آنکھوں کی بینائی چلی گئی۔ تو یہ مثال کچھ اس جیسی ہے کہ اس ٹائم پہ انسان کچھ نہیں دیکھ پائے گا، اس کے لیے روشنی ہونا اور اندھیرے میں ہونا وہ برابر ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ یہ مثال دیتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے، یہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، یہ کسی طرح سیدھے راستے کی طرف لوٹ ہی نہیں سکتے۔ یا ان کی مثال مہ کسی ہے، یعنی بارش، کہ آسمان سے برس رہا ہو اور اس میں اندھیرے پر اندھیرا چھا رہا ہو اور بادل گرج رہا ہو، بجلی کوند رہی ہو، تو یہ کڑک سے ڈر کر موت کے خوف سے کانوں میں انگلیاں دے لیں، اور اللہ کافروں کو ہر طرف سے گھیرے ہوئے ہیں۔ جب ایسا کوئی ماحول ہے، جب ایسی کوئی سچویشن آ رہی ہے تو کانوں میں انگلیاں دینے سے وہ سچویشن ختم نہیں ہو جائے گی۔ وہ انسان چپیٹے میں آ چکا ہے، اس کو اس کا بلنٹ جھیلنا ہی پڑے گا۔ تو یہ مثال پھر سے اللہ دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کافروں کو ہر طرف سے گھیرا ہوا ہے، اور ہمیں ان کی ابھی پریزنٹ کی زندگی دیکھ کے ہمیں ایسا انسان نہیں بننا ہے کہ ہم ہدایت چھوڑ کر گمراہی خرید لیں، نہیں، ہمیں گمراہی چھوڑ کر ہدایت خریدنا ہے، کیونکہ اللہ نے ہمیں بتا دیا ہے کہ کامیابی کا راستہ کیا ہے۔ قریب ہے کہ بجلی کی چمک ان کی آنکھوں کی بصارت کو اچک لے جائے۔ جب بجلی چمکتی اور ان پر روشنی ڈالتی ہے تو اس میں سے چل پڑتے ہیں، اور جب اندھیرا ہو جاتا ہے تو کھڑے کے کھڑے رہ جاتے ہیں، اور اگر اللہ چاہتا تو ان کے کانوں کی سنوائی اور آنکھوں کی بینائی دونوں کو زائل کر دیتا ہے۔ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ بے شک لوگوں، اپنے پروردگار کی عبادت کرو جس نے تم کو اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا تاکہ تم اس کے عذاب سے بچو، جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا اور آسمان کو چھت بنایا،
اور آسمان سے مہ برسا کر تمہارے کھانے کے لیے انواع و اقسام کے میوے پیدا کیے۔ بس کسی کو خدا کا ہمسر نہ بناؤ، اور تم جانتے تو ہو کسی کو خدا کا ہمسر نہ بناؤ، اور تم جانتے ہو اللہ تعالیٰ مسلمانوں سے مخاطب ہیں کہ ہمیں ہمارے پاس آلریڈی پیغمبر آ چکے ہیں، اور اللہ کے آخری رسول بھی آ چکے ہیں، تو اللہ کہتے ہیں تم تو جانتے ہو، تم نے تو مان لیا ہے، تو پھر کسی کو خدا کا ہمسر نہ بناؤ۔ اور اگر تم کو اس کتاب میں جو ہم نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی ہے کچھ شک ہو، تو اسی طرح کی ایک صورت تم بھی بنا لاؤ، اور خدا کے سوا جو تمہارے مددگار ہوں ان کو بھی بلا لو اگر تم سچے ہو۔ اگر آپ کو ایک واقعہ یاد ہو یا پھر ہسٹوریکل انسیڈنٹ پتا ہو، تو ایک وقت ایسا تھا جب اسلام کے دشمنوں نے اسلام کو پست کرنے کے لیے ایک اس سورہ اس پرٹیکولر آیت کو کرنے کی کوشش کی تھی۔ ہماری جو ایک سورہ فیل ہے اس کی نقل کر کے انہوں نے ایک سورہ بنانے کی کوشش کی تھی، لیکن وہ کامیاب نہیں ہوئے تھے۔ اگر پاسبل ہو تو آپ اس کے بارے میں پتہ کر سکتے ہیں، وہ بہت ہی انٹرسٹنگ سٹوری ہے۔ لیکن اگر ایسا نہ کر سکو اور ہرگز نہیں کر سکو گے، تو اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہوں گے، اور جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر ایسا نہ کر سکو، اور اللہ تعالیٰ پھر کہتے ہیں اور ہرگز نہیں کر سکو گے، جو کہ دیکھیے رہتی دنیا تک جب سے اسلام قائم ہوا ہے تب سے کئی لوگوں نے کوشش کی، اور آج تک، اور اللہ کا جیسا وعدہ ہے ہرگز نہیں کر سکے، کوئی اس دنیا میں ایسا انسان نہیں پیدا ہو سکے گا جو ایک ایسی صورت بنا سکے جو قرآن کا مقابلہ کر سکے۔ قرآن اپنے لینگویج کے اعتبار سے، میٹافور کے اعتبار سے، جو اگزامپلس دیں اس کے اعتبار سے بہت آگے ہیں، انسانی سوچ سے بہت آگے ہے۔ یہ اللہ کا کلام ہے، ایک انسان، کوئی انسان اس کو چھو بھی نہیں سکتا ہے اس کے لیول کو۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے، دیکھیے پھر ایک کنڈیشن ہے، جو لوگ ایمان لائے اتنا ہی کافی نہیں ہے، نیک عمل کیے نہیں بلکہ کرتے رہے۔ ایمان لائیں پلس نیک عمل کرتے رہیں، وہ کرتے رہنا ہے جب تک اللہ ہمیں اپنے پاس نہ بلا لیں۔ تو ایسے لوگوں کو خوشخبری سنا دو کہ ان کے لیے نعمت کے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں۔ جب انہیں ان میں سے کسی قسم کا میوہ کھانے کو دیا جائے گا تو کہیں گے یہ تو وہی ہے جو ہم کو پہلے دیا گیا تھا، اور ان کو ایک دوسرے کے ہم شکل میوے دیے جائیں گے، اور وہاں ان کے لیے پاک بیویاں ہوں گی، اور وہ بہشتوں میں ہمیشہ رہیں گے۔ میں نے اس کی تفسیر جاننے کی کوشش کی تھی، تو اس میں اس کا مطلب یہ ہے کہ جنت میں جو میوے ملیں گے ہمیں ایسا لگے گا کہ ہم نے اس کو کھایا ہوا ہے آلریڈی، یا تو دنیا میں اس کی شکل دیکھ کے، یا پھر ہماری سوچ ہمیں ایسا کہنے پہ مجبور کر دے گی، لیکن جب ہم اس کو ٹیسٹ کریں گے، جب ہم کھائیں گے، تو ہمیں ایسا لگے گا کہ نہیں، یہ تو بالکل ہی الگ ہے۔ جیسا کہ یہاں لکھا ہوا ہے ایک دوسرے کے ہم شکل میوے، they will be similar in looks۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ کل شروع کریں گے۔ آج کے لیے جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔